الحمد لله الذي جعل نبينا شاهدا ومبشرا ونذيرا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا والصلاة والسلام على النبي حبيبه المصطفى الذي أرسله بالحق والهدى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند نذرانے محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماہ رمضان اور روزوں کے فضائل کے حوالے سے کچھ احادیث آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا، مرنی بعمل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کسی عظیم عمل کا حکم عطا فرمائیں، کسی بڑے عمل کا حکم عطا فرمائیں۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پابندی سے روزے رکھا کرو، اس لیے کہ روزے کے برابر کوئی عمل نہیں ہے۔ انہوں نے پھر عرض کیا، مرنی بعمل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی عمل کا حکم عطا فرمائیں۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے اس کے جواب میں بھی یہی فرمایا، علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ۔ یہاں تک کہ 3 مرتبہ انہوں نے سوال کیا اور ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر سوال کے جواب میں یہی فرمایا کہ جس عظیم عمل کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو تو تمہیں میں بتا رہا ہوں کہ تم روزے پابندی سے رکھو، اس لیے کہ روزے کے برابر کوئی عمل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اس طریقے سے روزے کے بارے میں اہمیت کا ارشاد فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ۔ سرکار فرماتے ہیں ہر چیز کے لیے زکوٰۃ ہے اور انسانی بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ لوگ اپنے مشین کو سال میں 1 مرتبہ سروس کراتے ہیں کہ یہ اچھی طرح سے کام کر سکے۔ اللہ رب العزت نے سال میں 1 پورا مہینہ ایمان والوں کے لیے ان کے باطن کی سروس کے لیے رکھا ہے۔
تاکہ ان کا باطن پاک صاف اور ستھرا رہے۔ تو ہر چیز کے لیے ایک زکوٰۃ ہے، اور بدن اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک نفلی روزے کا ثواب بتایا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں من تقرب فیہ بخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو رمضان میں نفل کام کرتا ہے اللہ اسے فرض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو پھر نفلی روزے کا ثواب سنو کہ نفلی روزے پر ثواب کتنا زیادہ ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لو ان رجلا صام یوما تطوعا، کہ جس نے ایک دن کا نفلی روزہ رکھا، ثم اعطی ملء الارض ذهبا، پھر اسے اس ایک دن کے نفلی روزے کے بدلے میں پوری زمین کے برابر سونا دیا گیا، سرکار فرماتے لم یستوفی ثوابہ، پھر بھی وہ پورا زمین سونا بنا کر اس کو ایک نفلی روزے کے بدلے میں دیا جائے تو یہ اس بدلے کو نہیں پہنچے گا جو اللہ مومن کو ایک نفلی روزے پر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ دون یوم الحسابی، سرکار فرماتے ہیں پوری زمین سونا بنا کر ایک نفلی روزے کے بدلے میں دی جائے تو اس کا مکمل بدلہ نہیں ہو سکتا، ہاں اس ایک دن کے نفلی روزے کا ثواب اللہ یوم قیامت کو عطا فرمائے گا۔ تو نفلی روزے کا ثواب، جبکہ اس مہینے میں تو روزے فرض ہیں، اور اس مہینے کی شان یہ ہے کہ یہاں تو نفل کا ثواب فرض کے برابر ہیں، تو جب نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو تو پھر فرض کا ثواب کتنا زیادہ ہوگا، چونکہ ہر کوئی جانتا ہے کہ فرض کا ثواب نفل سے زیادہ ہوتا ہے۔ جب نفل روزہ ایک دن کا وہ اتنا زیادہ اللہ کی بارگاہ میں عظمت و شان رکھتا ہے کہ پوری زمین سونا بنا کر اسے بدلے میں دی جائے لم یستوفی ثوابا، پھر بھی اس کا کمپلیٹ بدلہ نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر ماہ رمضان کے فرض روزوں پر اللہ کس قدر اجر و ثواب عطا فرماتا ہوگا۔ اسی لیے ہمارے نبی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مقام پر یہ بھی فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، کہ جس نے ایک دن کا روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا اللہ اس کو جہنم سے 70 برس کی مسافت پر رکھ دے گا، یعنی اس کو جہنم کے قریب بھی نہیں لے جائے گا۔ جہنم میں ڈالنا تو دور کی بات ہے، ایک دن کا روزہ اگر مومن اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے تو جہنم سے 70 برس کے فاصلے پر اسے دور رکھا جائے گا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر یہ بھی فرمایا کہ وہ جو 70 برس دور فاصلے پر رکھا جائے گا اس کو ایک محسوس مثال کے ذریعہ سرکار نے بتایا، فرماتے ہیں من صام یوما فی سبیل اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار خندقا کما بین السماء والارض۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے جس نے ایک دن کا روزہ رکھا اللہ اس مومن اور جہنم کے درمیان ایک خندق پیدا کر دے گا، ایک کھائی پیدا کر دے گا جس کا فاصلہ آسمان و زمین کے برابر ہوگا۔ اتنا زیادہ مومن ایک روزے کی وجہ سے جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے ایک مقام پر یہ بھی فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ بعدت منہ النار مسیرۃ 100 عام۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک دن کا روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا اللہ اسے جہنم سے 100 سال کے فاصلے پر رکھے گا۔ 100 سال جتنا فاصلہ ہو جہنم تک پہنچنے میں اللہ رب العزت ایک روزے کے بدلے میں مومن کو جہنم سے اتنا دور رکھے گا۔
ایک مقام پر یہ بھی ہیں کہ بعیدت من النار مئۃ عام من سیر المزمر الجوادی، یعنی ایک دن کا روزہ مومن اللہ کے لیے کی رضا کے لیے رکھے گا تو تیز رفتار گھوڑا 100 سال تک چلتا رہے، اور 100 سال تک چل کر کے جتنی مسافت طے کرے گا، جتنا فاصلہ ہوگا تیز رفتار گھوڑے کے 100 سال تک مسلسل چلنے کا، اللہ مومن کو ایک روزے کے بدلے میں جہنم سے اتنا دور فرما دے گا۔ اسی طریقے سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ اگر مومن اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ باعدہ اللہ تعالی من جہنم کبعد غراب طار وہو فرخ حتی مات حرما۔ سرکار فرماتے ہیں جس نے ایک دن کا روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا، اللہ اس کو جہنم سے اتنا دور رکھے گا کہ ایک کوا پیدا ہو کر کے اڑنے لگا اور پیدا ہونے کے بعد اڑتا رہا یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر کے مرا، تو ایک کوا پیدا ہونے سے لے کر بوڑھا ہو کر مرنے تک جتنا اڑتا ہے۔ اور میں نے اس پر حیات الحیوان اور دیگر جانوروں پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، میں نے اس میں غور کیا کہ سرکار نے یہاں کوے کی اڑان کا کیوں ذکر کیا ہے کہ کوا پیدائش سے لے کر موت تک جتنا اڑتا ہے اتنا فاصلہ۔ تو حقیقت میں یہ پتہ چلا کہ کووں کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہے، کسی کی 700 سال، کسی کی 800 سال اور کسی کی 1000 اور 1200 سال، اتنی لمبی عمریں کووں کی ہوتی ہیں۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک کوا پیدائش سے لے کر موت تک جتنا اڑتا ہے، اللہ مومن کو ایک دن روزے کے بدلے میں جہنم سے اتنا دور فرما دیتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ماہ رمضان کے روزوں کا کس قدر اجر و ثواب ہیں۔ اسی لیے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو یعلم العباد ما فی رمضان لتمنت امتی ان تکون السنۃ کلھا رمضان۔ سرکار فرماتے ہیں اگر بندوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان میں کیا ہے تو وہ تمنا کریں کہ کاش پورا سال ہی رمضان جاری رہتا۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ رمضان میں کیا ہے، میں نے وہ حدیث بارہا آپ کو سنائی ہیں کہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی رحمت کے، آسمان کے اور جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، فلم یغلق باب منہا، اور رحمت کے، جنت کے اور آسمان کے سارے دروازے پورا مہینہ ان دروازوں میں سے ایک دروازہ بھی بند نہیں ہوتا ہے، وہ کھلے ہی رہتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ اس کو میں کیسے سمجھاؤں کہ یہ دروازے کھلے ہوئے ہیں، چونکہ آج لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم دیکھیں تو مضبوط ایمان ہوں۔ تو یاد رکھنا یہ جو بندہ عام دنوں میں پیٹ بھرا ہوا ہے پھر بھی نماز کے لیے نہیں آتا، لیکن رمضان میں بھوکے پیٹ بھی مسجد میں آ جاتا ہے، یہ رحمت کے دروازے ہی تو کھلے ہوئے ہیں۔ عام دنوں کے اندر اسے عشاء کی نماز پڑھنا بھی بار لگتا ہے، لیکن ان دنوں کے اندر ابھی اس کا افطار کے بعد پیٹ بوجھل بھی ہیں، لیکن پھر بھی تراویح میں پوری 20 رکعتیں، سوا پارہ، 1.5 پارہ وہ کھڑا رہ کر کے قرآن سنتا ہے، یہ رحمت کے دروازے ہی تو کھلے ہوئے ہیں۔ عام دنوں کے اندر لوگوں کو قرآن کھولنے کا موقع نہیں ملتا، لیکن ان دنوں میں بندہ یوں تو اس کی کیفیت یہ ہے کہ یہ اپنے کھانے کے وقت سے آدھا گھنٹہ بھی کھانا لیٹ ہو جائیں تو اس کا مزاج سخت ہو جاتا ہے، وہ گھر میں ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے ابھی تک کھانا کیوں تیار نہیں ہوا، اور وہ ہر کسی پر اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن کیا بات ہے کہ رمضان میں صبح سے شام تک بھوکا ہے، کسی پر ناراض بھی نہیں ہوتا، بلکہ اپنی خوشی سے قرآن کھول کر کے تلاوت کرتا ہے، یہ رحمت کے دروازے کھلے نہیں ہیں تو اور کیا ہے۔
یہ سارا کچھ کرشمہ جو ہمیں نظر آتا ہے یہ رحمت کے دروازوں کے کھلے ہونے کا ایک نظارہ ہے، اور حقیقت میں اس کا منظر تو اہل ایمان کامل مومنین ہی اس کی لذت سے لطف اٹھاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک حدیث پاک سناؤں۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الاعمال عند اللہ سبع، کہ اللہ کی بارگاہ میں اعمال 7 قسم کے ہیں۔ ان 7 قسم کے اعمال میں سے ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے عملان موجبان، 2 عمل ایسے ہیں جن کا بدلہ واجب ہیں، وعملان بامثالہما، اور 2 عمل ایسے ہیں کہ ان کا بدلہ انہی کے جیسا ہے، اور وعمل بعشر امثالہ، اور 1 عمل ایسا ہے جس کا بدلہ 10 گنا ہے، وعمل ب700، اور 1 عمل ایسا ہے جس کا بدلہ 700 گنا ہے، وعمل لا يعلم ثواب عاملہ الا اللہ، اور 7واں آخری عمل ایسا ہے کہ عمل کرنے والے کو اس کا ثواب کا اندازہ ہی نہیں ہوتا، بس رب ہی جانتا ہے کہ رب نے کتنا ثواب عطا کیا ہے۔ وہ 2 عمل جن پر بدلہ واجب ہیں ان میں سے ایک یہ ہیں، من لقی اللہ یعبدہ مخلصا لا یشرک بہ شیئا وجبت لہ الجنہ، کہ جو دنیا سے اس حال میں گیا کہ اس نے کفر نہیں کیا اور سچے دل سے اللہ کو مانتا رہا، وجبت لہ الجنہ، تو اس کا یہ عمل اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ ومن لقی اللہ قد اشرک بہ وجبت لہ النار، اور جو دنیا سے اس حال میں گیا کہ اس نے کفر کیا، وجبت لہ النار، تو اس کے اس کفر والے عمل کے بدلے میں اس پر جہنم واجب ہیں۔ اور وہ 2 عمل جن کا بدلہ انہی کی طرح ہے، ان میں سے ایک عمل یہ ہے، من عمل سیئۃ جزی بہا، جس نے گناہ کیا تو اس کی سزا اور بدلہ اسی گناہ کے برابر۔ ایسا نہیں ہے کہ گناہ 1 کیا اور سزا 10 گناہوں کے برابر، نہیں، جتنا گناہ کیا سزا بھی اتنی کی ہیں۔ اور ومن اراد ان يعمل حسنة فلم يعملها جزي مثلها، اور جس نے نیکی کا ارادہ کیا مگر نیکی کی نہیں ہے تو اس کو بھی اس کے ارادے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ومن عمل حسنة جزي عشرا، اور جس نے نیکی کر لی تو اللہ اسے 10 گنا ثواب عطا فرمائے گا۔ ومن انفق ماله في سبيل الله ضعفت له نفقته والدرہم ب700 والدینار ب700، اور سرکار فرماتے جس نے اللہ کی راہ میں درہم و دینار روپیہ پیسہ خرچ کیا تو اللہ اس کو 700 گنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور 7واں عمل جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا لا يعلم ثواب عاملہ الا اللہ، کہ 7واں عمل ایسا ہے کہ عمل کرنے والے کو تو اس کی لمٹ کا اندازہ ہی نہیں ہو سکتا، اجر و ثواب دینے والا رب ہی جانتا ہے کہ رب نے کتنا اجر و ثواب دیا ہے۔ وہ کون سا عمل ہے؟ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے وَالصِّيَامُ لِلَّهِ تَعَالَى لَا يَعْلَمُ ثَوَابَ عَامِلِهِ إِلَّا اللَّهُ، 7واں عمل وہ روزہ ہے جس کا ثواب کتنا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو روزے پر بڑی خصوصیتیں ہیں، اسی لیے یہ جو حدیث پاک میں ہے نا الصوم لی وانا اجزا بہ اور وانا اجزی بہ، اس کی 10 تفسیریں کی گئی ہیں، مگر میں اس کی صرف ایک تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ ہیں کہ قیامت کے دن جب لوگ اٹھیں گے تو ان سے بندوں کے حقوق کا بدلہ دلایا جائے گا۔ کسی نے کسی کا مال ہڑپ لیا ہوگا، کسی نے کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا ہوگا، کسی نے ایک بالشت بھر بھی کسی کی زمین روک لی ہوگی اور کسی کو گالی دی ہوگی، تو سارا کچھ بدلہ قیامت کے دن یوں دلایا جائے گا کہ 3 پیسوں کے بدلے میں 700 رکعت با جماعت نمازیں دی جائیں گی۔ یہاں تک کہ جب نیکیاں ختم ہو جائے گی تو سامنے بندہ کہے گا میرے اللہ اس کے پاس نیکیاں تو نہیں ہیں مگر میرا حق تو ابھی بھی باقی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب کیا کیا جائے؟ بندہ کہے گا میرے اللہ میرے گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائے۔ تو یہ قیامت کا دن ہوگا
جب نماز ہے، حج ہیں، باقی ذکر و اذکار ہیں، تلاوت و تراویح ہیں، حق مانگنے والوں کو بدلے میں ساری نیکیاں دی جائے گی، مگر ہمارے آقا علیہ السلام کے اس فرمان کی شرح میں کہ الصوم لی کے بدلے میں ہمارے علماء فرماتے قیامت کے دن ہر عمل کو حق مانگنے والے کو بدلے میں دیا جائے گا، مگر روزہ کا بدلہ اور روزے والی نیکی اللہ صرف روزہ دار ہی کو عطا فرمائے گا۔ روزے والی نیکی بدلے میں کسی کو نہیں دی جائے گی، اس لیے اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ بندے نے میرے لیے رکھا ہے اور اس روزے کی جزا رب کہتا ہے میں خود ہوں، یعنی جس نے روزہ رکھا اسے میں خود مل جاتا ہوں، میں خود اسے مل جاتا ہوں۔ تو یہ ہیں روزوں کا اجر و ثواب جس پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ اب یہاں خاص طور پر جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں کہ جس روزوں کی میں نے ساری جو فضائل ہیں حدیث پاک کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، وہ ثواب مکمل اور کمپلیٹ طریقے پر کون بندہ حاصل کر سکتا ہے؟ کیا وہ بندہ حاصل کر سکتا ہے جو ٹائم پاس کرنے کے لیے پورا دن گیم کھیلتا ہے، جو وقت گزاری کے لیے پورا دن کیرم لے کر بیٹھتا ہے، جو ٹائم پاس کرنے کے لیے بیہودہ، بیکار، لا یعنی اور بے مقصد کاموں میں لگا رہتا ہے؟ کیا وہ روزوں کو مکمل اس فیضان سے مالا مال ہو سکتا ہے کہ چلو مولانا نے حدیث سے اتنی بہترین بتائی ہے ہمیں، تو اب ہم جو کچھ کریں دن میں ہمارے لیے تو بس روزہ رکھا ہے تو ثواب ملے گا؟ نہیں، روزے کے یہ سارے کمالات اس بندے کو نصیب ہوں گے جو روزہ اس طریقے پر رکھے جس طریقے پر رکھنے کا اللہ رسول نے حکم عطا فرمایا ہے۔ اور وہ کیا حکم عطا فرمایا ہے؟ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من صام رمضان وعرف حدودہ وتحفظ مما ينبغي له ان يتحفظ کفر ما قبلہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا وعرف حدودہ، اور روزے کے سارے اصولوں کو جان لیا کہ روزے میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، وہ سارا جان لیا، وَتَحَفَّظَ مِمَّا يَنبَغِي لَهُ أَن يُتَحَفَّظَ، اور جن جن چیزوں سے بچنا ہے ان چیزوں سے بچنے لگا، کفر ما قبلہ، تو اللہ پہلے کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہاں پر عرف حدودہ وتحفظ مما ينبغي له ان يتحفظ، یہ لفظ خاص طور پر قابل توجہ ہیں کہ روزہ رکھا بھی رمضان کا اور روزے کے آداب بھی جانیں کہ روزہ رکھ کر کے روزے کے آداب کیا ہوتے ہیں۔ ایک بندہ مسجد میں آئے، نماز کے لیے کھڑا ہو اور سارا کچھ کرے مگر قرات ٹھیک نہ کریں، سجدہ ٹھیک نہ کریں، تو پھر وہ کمال نماز کا اسے نہیں مل سکتا ہے۔ نماز کی نورانیت سے وہ بندہ نماز پڑھ کر کے بھی محروم رہتا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ روزے جیسی اہم ترین عبادت جو بندہ محض اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، چونکہ روزے میں کوئی دکھاوا نہیں ہوتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ روزہ رکھا ہے اور ہم اس کے کامل فیض سے محروم رہ جائے۔ تو روزے کے آداب بھی جانیں اور پھر اس کی پابندی کریں۔ ہمارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں دو عورتوں کو لایا گیا جنہوں نے روزہ رکھا تھا۔ سرکار نے فرمایا ان کے سامنے برتن رکھو، برتن رکھا گیا اور کہا سرکار نے اس میں تم الٹی کرو۔ جب انہوں نے اس میں الٹی کی تو جمع ہوا خون گرنے لگا، خون کے لوتھڑے گرنے لگے، تو لوگ حیران رہ گئے۔ سرکار نے فرمایا انہوں نے روزہ تو حلال چیز سے رکھا تھا مگر حالت روزہ میں انہوں نے افطار، یعنی حالت روزہ میں انہوں نے کچھ ایسے کام کر لیے جو ان کے لیے حلال نہیں تھے، اور وہ یوں تھا کہ انہوں نے کسی کا عیب بیان کر دیا۔ تو یہ عیب بیان کرنے کی وجہ سے ان کے منہ سے وہ جمع ہوا خون اور گوشت کے لوتھڑے گرنے لگے۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من لم يدع قول الزور فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ کما قال۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جو
حالت روزہ میں جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا ہے تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہے، یعنی بھوکا پیاسا رہنے سے اسے اللہ کی کامل رضا نصیب نہ ہوگی جب تک کہ وہ حالت روزہ میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑ دے۔ تو روزے کے یہ سارے آداب ہیں کہ روزے میں بندہ فضول لا یعنی بیکار کاموں سے بچے، گناہ سے بچے، آنکھ، کان، زبان، دل اور اپنے ہاتھ پاؤں کو مکمل طریقے پر محفوظ رکھے۔ حقیقت میں یہ بات پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں کہ ماہ رمضان ایک ماہ تربیت ہے۔ ماہ رمضان ہمارے ایمان کی تربیت کر رہا ہے، اور میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جتنا میں اس میں غور کرتا ہوں کہ اگر اللہ نے یہ رمضان جیسا مہینہ ہمیں نہ دیا ہوتا تو ہم پلٹ کر اس کی بارگاہ میں کیسے آتے، ہمارے دلوں کو تازگی کیسے ملتی، ہمارا ایمان مضبوط کیسے ہوتا۔ یہ جو مسلمان اپنے گھر میں ہیں، فریج ہے، پانی ٹھنڈا ہے، سارا فروٹ بھی ہے، دروازے بھی بند ہیں، کوئی انسان دیکھنے والا بھی نہیں ہے، مگر وہ پانی کو ہاتھ نہیں لگاتا، وہ کھانے کے قریب نہیں جاتا، وہ اپنی حلال بیوی کے قریب نہیں جاتا ہے، اس لیے کہ روزہ اس کا ایمان مضبوط کرتا ہے کہ تجھے تنہائی میں بھی تیرا رب دیکھ رہا ہے، تو نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ماہ رمضان تو آ کر کے ہمارے ایمان بالغیب کو مضبوط کرتا ہے۔ تو خدا را ایسی عظیم عبادت میں کوئی ایسا بیکار کام نہ کریں کہ جس سے روزے کی نورانیت ختم ہو جائے۔ اس میں تو آپ کو کرنا کیا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہو، آپ کے وقت ہو، فوراً قرآن پڑھیں، علماء اہل سنت کے بیانات سنیں، کتابیں پڑھیں، اور اپنے آپ کو یوں نیکیوں میں مشغول رکھے کہ یہ مہینہ جب گزرے تو ایسی تربیت ہو جائے آپ کی کہ ماہ رمضان میں ماہ رمضان کے ایک مہینے نے ہماری ایسی تربیت کر دی ہو کہ باقی 11 مہینے بھی اللہ کی عبادت میں گزر جائیں۔ اسی لیے علامہ ابن جوزی علیہ الرحمٰن نے ایک آخری بات عرض کرتا ہوں، علامہ ابن جوزی علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان 12 میں ایک یوسف علیہ السلام، 11 بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، پھر نکالا گیا تو انہیں بیچ دیا، پھر مصر کے تخت پر بیٹھے تو غلہ مانگنے گئے، اور پھر پہچان ہوئی، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے وہ ڈر گئے، معافیاں مانگنے لگے کہ آپ پر ہم نے بڑی زیادتی کی، ہمیں معاف کر دیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج میں تمہیں کوئی ملامت نہیں کروں گا، ڈانٹ ڈپٹ بھی نہیں کروں گا، آج میں تمہارے لیے رب کی بارگاہ میں دعائیں مغفرت کرتا ہوں۔ علامہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے 11 بھائیوں کو معاف کر دیا۔ بس اسی طریقے سے جب مومن ماہ رمضان اللہ رسول کی رضا کے مطابق گزارتا ہے تو ماہ رمضان رب کی بارگاہ میں شفاعت کرتا ہے۔ ادھر ایک یوسف جو یعقوب علیہ السلام کو 12 میں سب سے زیادہ محبوب تھے، ادھر 12 مہینوں میں رمضان رب کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ادھر یعقوب علیہ السلام کے محبوب نے دعا کی، رب نے ان کے 11 بیٹوں کو معاف کر دیا۔ ادھر رب کے محبوب ماہ رمضان نے جب مومن کے لیے بخشش کی دعا کر دی تو رب مومن کے 11 مہینے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، مگر یہ کہ ہم اس کو کمال طریقے پر گزارنے کی کوشش کریں۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں روزوں کا کامل فیض نصیب فرمائیں۔ ایک اعلان ہے وہ یہ ہے